بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو آج جو صورت انشاءاللہ بلکہ جو آیت زیر گفتگو ہے وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38، اور یہ آیت اس لیے منتخب کی ہے چونکہ کل کی تفسیر میں آخر میں ایک ہمارے غیر مسلم بھائی تھے، انہوں نے سوال کیا شریعت کے تعلق سے کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمیں قرآن سے پرابلم نہیں ہے بلکہ ہمیں شریعت سے مسئلہ ہے، کیونکہ شریعت دوسروں کی زندگی میں ڈکٹیٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج اسی موضوع کو لیا جائے کہ شریعت کیا ہے، یا کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ جو ہوا بیٹھا ہوا ہے ایک اسلامی حکومت کا، تو اسلامی حکومت کیا ہے اور کیا یہ ورکیبل ہے آج کے دور میں، پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے گفتگو ہونا بہت ضروری ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاکہ لوگوں کے سامنے جو ویسٹ نے، مغربی فکر سے جو متاثر لوگ ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انہوں نے جو ایک غلط فہمی اور غلط تاثر قائم کیا ہے اسلام اور اسلامی حکومت کے تعلق سے، وہ ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آج کی کوشش یہی رہے گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور ہم حکم دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ نے جو حکم نازل کیا قرآن، اس کی روشنی میں فیصلہ کرو اور دوسروں کی خواہشات کے مطابق مت چلو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اس پر اگر وہ منہ موڑے تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حکم دو، فیصلہ کرو، تو وہ قرآن کی روشنی میں ہو۔ اگر کچھ لوگ قرآن کے اس فیصلے سے منہ موڑتے ہیں تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرے گا، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آج بھی آپ کو مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد مل جائے گی کہ جن کو قرآن اور حدیث سے فیصلہ نہیں چاہیے، بلکہ ان کو ایک عام انسان کی جو عقل ہے اس کے مطابق فیصلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ تو میں نے جیسے کہا کہ کل یہ سوال آیا تھا کہ شریعت کیا ہے، اور ان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہمیں قرآن سے مسئلہ نہیں ہے بلکہ شریعت سے پرابلم ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک حکومت الہیہ یعنی اسلامک اسٹیٹ قائم نہ ہو۔ جب تک حکومت، اسلامی حکومت قائم نہ ہو، تب تک آپ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ خیال بنیادی طور پر باطل ہے، بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت میں جو کر رہا ہوں، میں قرآن کریم کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، شریعت ہے۔ اذان دیتے ہیں، شریعت ہے۔ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، شریعت ہے۔ تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہوئے بغیر شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ مکمل شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں، لیکن کچھ لوگ
تھوڑا سا مبالغہ کر جاتے ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مقصد حکومت کا قیام کرنا ہے، حکومت کو اسٹیبلش کرنا ہے، اقامت حکومت یہ اسلام کا مقصد ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں، پرائمری جو گول ہے وہ حکومت کا قائم کرنا ہے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اور یہ درست خیال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو بہت سی عبادتیں جو ڈائریکٹ عبادتیں یا انڈائریکٹ عبادتیں ہیں ان کو کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. مثلا ڈائریکٹ عبادتوں کی مثال ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ڈائریکٹ عبادتیں ہیں. انڈائریکٹ عبادت کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں اور بزنس آپ اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ میں جب بزنس کروں گا اور میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اس میں سے غریبوں کی بھی مدد کروں گا، تو یہ تجارت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے، انڈائریکٹ عبادت ہے. تو یہ جو انڈائریکٹ عبادت ہے ظاہر ہے کہ اس پر بھی ثواب ملے گا. تو ڈائریکٹ عبادت ہو یا انڈائریکٹ، دونوں طرح کی عبادتیں اگر حکومت اسلامی ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت دراصل ایک ذریعہ ہے، لیکن اس ذریعے کو مقصد نہیں بتا سکتے. جو لوگ ذریعے کو مقصد بنا دیتے ہیں ان کا یہ خیال قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. کیسے؟ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، غالباً سورہ حج میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ جو لوگ ایک منٹ، کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں قدرت دیتے ہیں تو وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین ان مکناہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دیں، غلبہ دیں، قوت دیں، یعنی اگر ان کی حکومت قائم ہو جائے تو یہ جو چار آگے کی چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ مقصد ہے حکومت قائم کرنے کا، نہ کہ حکومت قائم کرنا مقصد ہے. یہ قرآن کریم نے واضح طور سے سورہ حج کے اندر ذکر کر دیا ہے. اب اگر ہم اس کا الٹا کر دیں، مثلا یہ کہیں کہ نہیں، حکومت قائم کرنا اصل مقصد ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، تو اس سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی پہلے تو آپ اس کو سن لیجئے. سب سے پہلی خرابی تو یہ ہوگی کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تابع بن جائیں گی اور سیاست اور حکومت یہ متبوع. تابع کا مطلب فالو کرنے والی، متبوع کا مطلب جس کی اقتدا کی جا رہی ہے. مثلا لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ بھائی نماز کا جو مقصد ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آدمی ذرا ڈسپلن پیدا کرے تاکہ حکومت چلانے میں آسانی ہو، چونکہ حکومت کا مطلب ہے ڈسپلن. یا زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر مال کی قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یا مثلا روزے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حکومت قائم کریں گے تو راستے میں اس کے بہت سی پریشانیاں آنی ہیں، مشقتیں آنی ہیں، تو مشقت برداشت کرنے کی ٹریننگ یہ روزے سے ہوتی ہے. یا مثلا حج جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے، جب انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی دنیا سے تمام مسلمان آئیں گے، ایک دوسرے سے آئیڈیاز ایکسچینج کریں گے اور پھر اپنے اپنے یہاں جا کر امپلیمنٹ کریں گے. لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں عبادتوں کے تعلق سے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ان عبادتوں کا مقصد نہیں ہے. ہاں عبادتوں کا جو سیکنڈری فائدہ ہے وہ ضرور ہے، نہیں نماز سے آپ ڈسپلن سیکھ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز کا مقصد ڈسپلن نہیں ہے. نماز کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا. زکوٰۃ سے یقیناً آدمی یہ سیکھ جاتا ہے کہ اس کو مالی قربانی دینی چاہیے یا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اصل مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرے. یہی صورتحال روزے کی ہے، یہی حج کی ہے. تو لوگ خلط مبحث کر دیتے ہیں، یعنی ٹاپک بدل جاتا ہے. تو عبادتوں کا مقصد کیا ہو جائے گا؟ حکومت قائم کرنا، جبکہ حکومت قائم کرنے کا مقصد ہے عبادت کرنا. تو پہلی خرابی تو یہ ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر حکومت اصل ہو، سیاست اور پولیٹکس اصل ہو اور عبادتیں سیکنڈری ہوں، تو پھر بہت سی مرتبہ عبادتوں کو سیاست اور حکومت کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی پولیٹیکل ریلی ہے، کوئی پولیٹیکل ایفرٹ چل رہا ہے، کوئی
कोई हुकूमती काम चल रहा है, अब नमाज का वक्त हो गया, चूंकि नमाज तो एक सेकेंडरी चीज हो गई इन लोगों के नजदीक, तो फिर नमाज को छोड़ दिया जाए, चलो नमाज नहीं छोड़ते, जमात छोड़ देते हैं, या कजा तो पढ़ ही लेंगे। यानी जहन में ये बैठ जाएगा कि असल जो मकसद है वो चूंकि हुकूमत कायम करना है, लिहाजा हम हुकूमत और पॉलिटिक्स जो असल है इस्लाम का मकसद, हम उस पर अमल कर रहे हैं, नमाज तो असल है नहीं, इसलिए हमें उसको डिले करने का इख्तियार होना चाहिए। ये उन लोगों के जहन में ये बात बैठ सकती है, ये दूसरी खराबी है। तीसरी खराबी, हदीस में बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं कि जिनमें इबादतों की फजीलतें बयान की गई हैं। यानी मसलन अगर किसी ने फला वक्त में 2 रकत पढ़ ली तो उसको ये सवाब मिलेगा, फला दिन रोजा रख लिया तो ये सवाब मिलेगा। इन लोगों की नजर में कि जिनके नजदीक इस्लाम का मकसद हुकूमत कायम करना और सियासत है, उनके नजदीक जो फजाइल की हदीसें हैं वो फिर ला हासिल और बेकार हो जाती हैं, क्योंकि इबादतों की कोई फजीलत फिर रहती नहीं है। इबादतों का तो मकसद हुकूमत कायम करना है। जो लोग वो हदीसें बयान करते हैं या उन हदीसों के ऊपर अमल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने मकसद से हटे हुए हैं। हालांकि ये सही हदीसें हैं, मैं ज़ईफ हदीसों की बात नहीं कर रहा हूँ, सही हदीसों की बात कर रहा हूँ। ये सही हदीसें बेमकसद हो जाती हैं। अच्छा, एक और खराबी जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आप जिंदगी को देखें कि हुकूमत और सियासत कितने नबियों ने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत कायम की, आपके अलावा हजरत मूसा ने, हजरत दाऊद ने, हजरत सुलेमान ने, हजरत यूसुफ ने, 2-3 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और होंगे कि जिन्होंने हुकूमत कायम की। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही तो नहीं थे, 1 लाख से जायद अंबिया थे, उनके बारे में तारीख में यह नहीं मिलता कि उन्होंने हुकूमतें कायम की हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अक्सरियत अपने मिशन में फेल हो गई, चूंकि मिशन तो हुकूमत कायम करना था और उन्होंने हुकूमत कायम नहीं की। चंद अंबिया ही अपने मिशन में कामयाब हो पाए, और ये गलत है। इसलिए हुकूमत कायम करना जरिया और वसीला तो है, लेकिन इस्लाम का मकसद नहीं है। पहले बुनियादी बात हमें यह क्लियर कर लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं इस्लामी हुकूमत पर कि इस्लामी हुकूमत है क्या, और उसके बाद फिर हमें समझ में आएगा कि शरीयत क्या है। क्योंकि दोनों चीजों के ऊपर आज गुफ्तगू होनी है, शरीयत के ऊपर भी, इस्लामी हुकूमत के ऊपर भी। आमतौर से जब हम इस्लामी हुकूमत का तस्करा करते हैं तो एक लफ्ज, एक टर्मिनोलॉजी है वो हमारे जहन में आती है, और ये टर्म है थ्योरोक्रेसी। थ्योरोक्रेसी का मतलब है, ये एक लैटिन का जबान का लफ्ज है, और थ्योरोक्रेसी का मतलब आता है खुदाई हुकूमत। तो अगर आप इसके लिंग्विस्टिक मीनिंग, लुगवी माना देखें, तब तो बात बिल्कुल अच्छी लगती है कि हाँ भाई, खुदा की हुकूमत होनी चाहिए। जब जमीन खुदा की है तो हुकूमत भी खुदा की। लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, चाहे वो यहूदियत में, चाहे ईसाइयत में, और इसी तरीके से हिंदुओं के यहां, उसका इस्तेमाल बड़ा गलत हुआ है थ्योरोक्रेसी का। और मुसलमानों में थ्योरोक्रेसी का वो मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यहूदियों का तरीका बताऊं कि यहूदियों के यहां भी हुकूमत कायम करने का तसव्वुर है, लेकिन उनके यहां तौरात में इबादत के जो मसाइल हैं कि इबादत कैसे करनी है, कुर्बानियां कैसे देनी है, उसकी बड़ी तफसीलात मिलती हैं। लेकिन हुकूमतें कैसे चलानी है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसके अहकाम हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम अहकाम है। अब जब हुकूमत कायम हुई तो यह हुआ कि भाई कानून कहां से लें, खुदा की हुकूमत है तो खुदा ही कानून बनाएगा, लेकिन तौरात में वो सारे कवानीन लिखे हुए नहीं हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत महफूज नहीं है। तो फिर क्या करें? तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि जो रबाई होता है, यानी जो यहूदी स्कॉलर, जो चीफ रबाई है, तो वो एक टेंट में जाएगा, उसको बोलते हैं खेमा इबादत, यानी इबादत का खीमा, टेंट, उसमें जाएगा। आमतौर से ये रबाई ऐसे वक्त का इंतखाब करता था कि जिस वक्त जरा आसमान पर बदली छाई हुई हो, वो टेंट में जाकर इबादत करने लगता था। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जब तक भी उसकी मर्जी होती थी वो इबादत करता था। अब अचानक बिजली चमकी तो आकर ये कहता था कि यहवा ने मुझे ये इल्हाम किया, यहवा उनको, उनके यहाँ खुदा को बोलते हैं, यहवा ने मुझे ये इल्हाम किया है कि कानून ये बनना चाहिए, और उसके बाद उसकी बात को बुनियाद बनाकर कानून बना लिया जाता था, और इस तरीके से यहूदी रियासत चलती थी। तो ये जो यहवा ने मुझे इल्हाम किया, एक आदमी के स्टेटमेंट के ऊपर कानून बन जाता था, जबकि वो आदमी महज एक इंसान होता था, उसका यानी वो नबी और रसूल नहीं होता था। लेकिन बिजली चमकी और उसने कहा कि खुदा की तरफ से ये इल्हाम आया है। तो ये थ्योरोक्रेसी है, ये गलत है।
اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے. آج پوری جو مغربی دنیا ہے وہ تھیوروکریسی سے اس لیے فیڈ اپ ہے, اس لیے اس کو پریشانی ہے, چونکہ آج سے 300-400 سال پہلے تک پوپ کو یہ اختیار تھا کہ وہ جو چاہے قانون بنا دے, وہ انجیل کی اور بائبل کی بات کو بدل دے یا اس میں امینڈمنٹ کر دے, اس میں اضافہ کر دے, نیا قانون بنا دے, اس کا کہا خدا کا کہا. یہ تھیوروکریسی تھی اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے فیڈ اپ ہو گئے تھے, عاجز ہو گئے تھے. ہندوؤں کے یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پروہت کو, ایک پنڈت کو یہ اوتار مان لیا جاتا ہے. مثلا یہ کہتے ہیں یہ خدا کا یا فلاں کا یہ اوتار ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے, اس نے یہ کتاب لکھ دی ہے. حالانکہ ہسٹوریکلی جو ان کی یعنی ہسٹوریکلی اس کتاب کا یا اس کتاب کے لکھنے والے کا کوئی وجود ہوتا بھی نہیں. اب آپ منو کی اسمرتی کو دیکھ لیجئے, تو منو اسمرتی میں منو کون, ہسٹوریکلی اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اور یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہندو خود ریجیکٹ کر چکے ہیں. اس کے اندر ایسے ایسے قوانین لکھے ہوئے ہیں, حالانکہ قوانین بہت زیادہ ہیں کہ کیسے راجا کو زندگی گزارنی چاہیے, کیسے پرجا کو زندگی گزارنی چاہیے, کیسے وزیر ہوں گے, کیسے سپہ سالار ہوں گے, تمام قوانین لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ خدا کے قانون ہے, یہ کہنا کہ یہ خود جس نے اس یونیورس کو بنایا ہے, اس کائنات کو بنایا ہے, یہ قوانین بھی اسی کے ہیں, یہ ثابت کرنا ناممکن ہے. تو اسلامی حکومت کا تصور کیا ہے؟ اسلامی حکومت کا تصور یہ ہے کہ قرآن نے کہا ان الحکم الا للہ, حکومت ہوگی تو اللہ کی ہوگی, اس لیے کہ زمین ہے تو اللہ کی ہے, زمین کسی اور کی نہیں ہے. اب لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کی یا ایشور کی یا پرمیشور کی یا یہوہ کی حکومت نہیں ہوگی. حالانکہ ایشور, پرمیشور, یہوہ یہ الگ الگ زبانوں میں خدا کے نام ہیں. آپ کریٹر کہہ لیجئے, آپ آلمائٹی کہہ لیجئے, اللہ کہنے سے اگر آپ کو پرابلم ہے, حالانکہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے, اللہ ایک نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان الحکم الا للہ, زمین خدا کی ہے تو قانون بھی پھر خدا کا ہوگا. انسان جب اپنا قانون بنائے گا تو وہ کس طریقے سے بناتا ہے؟ اس انسان قانون بناتے ہیں. آپ سیکولر ڈیموکریسی کو دیکھ لیجئے, جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں پر اکثریت قانون بناتی ہے, اکثریت ووٹ دیتی ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں, وہ قانون پاس کرتے ہیں, قانون بن جاتا ہے. لیکن آپ ان تمام ملکوں میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, چاہے وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, دنیا کی کسی بھی سیکولر ڈیموکریسی کو آپ لے لیجئے اٹھا کر, آپ دیکھیں گے کہ جب قانون بنتا ہے تو ہمیشہ دوسری پارٹی کے لوگ ناراض ہی رہتے ہیں, وہ کبھی خوش ہوتے ہی نہیں, چونکہ ان کی مرضی کے مطابق قانون نہیں بنا. قانون بنتا ہے اکثریت کی مرضی کے مطابق, بھیڑ چال کے مطابق قانون بنتا ہے. اور یہ چیز حکومت کا مقصد, جو سیکولر ڈیموکریسی ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوشی فراہم کریں, ہم لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہم ان کو دیں. لیکن جب قانون بنتا ہے تو پارلیمنٹ کی میجورٹی کی بنیاد پر بنتا ہے, اور جو مائنورٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں وہ ہمیشہ ناخوش رہتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو خوشی ہے وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. کچھ لوگ خوش ہوں گے, کچھ لوگ افسردہ ہوں گے, کچھ لوگوں کی خوشی, کچھ لوگوں کا غم, اور دوسروں کو غم, کچھ لوگوں کی خوشی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری جو رعایا ہے, تمام پوری جو پاپولیشن ہے وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتی, چونکہ کچھ انسانوں نے اپنی خواہش کے مطابق قانون بنایا ہے. آپ دیکھیے امریکہ کی مثال مثلا لے لیں, 4 سال ٹرمپ کے گزرے, سارے ڈیموکریٹس ناراض, اب ڈیموکریٹس حکومت میں, سارے ریپبلکنز ناراض. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس اپنی پالیسی کے مطابق قانون بناتے ہیں, ریپبلکنز نے اپنی پالیسیز کے مطابق قانون بنایا. یہی صورتحال آپ انڈیا میں لے لیجئے, ایک پارٹی حکومت میں آتی ہے, وہ اپنی پالیسیز کے مطابق ایجنڈا نافذ کرتی ہے, تو دوسری پارٹی کو ناراضگی ہو جاتی ہے. اسلامی حکومت میں یہ ہے کہ قانون کا جو سورس ہے, جو ماخذ ہے, وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے. اب یہاں پر کسی کی خوشی اور کسی کی غمی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, چونکہ کوئی بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت سے انسپائرڈ ہوگا, وہ کسی کی ذاتی مرضی سے انسپائرڈ نہیں ہوگا. چونکہ میں افسردہ اس وقت ہوں گا جب سامنے والا اپنی مرضی کا قانون میرے اوپر نافذ کرے گا, جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ سامنے والے نے جو قانون میرے اوپر نافذ کیا ہے وہ اس کی اپنی مرضی کا نہیں ہے, وہ تو میرے بنانے والے کی مرضی کا ہے, وہ میرے خالق کی مرضی کا ہے. تو اب مجھے افسردہ ہونے اور غم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. تو جو سیکولر ڈیموکریسی کا جو مقصد ہے وہ اسلامی حکومت میں ہے ہی نہیں. اسلامی حکومت کا جو بنیاد ہے وہ یہ کہ قانون بنے گا
تو پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں بنے گا. یہی وجہ ہے کہ چاہے ساری رعایا مل کر، تمام پارٹیز مل کر قرآن کے اس فیصلے کو بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتی. لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی سیکولر ڈیموکریسی میں آپ پارلیمنٹ کی میجورٹی لے لیں اور کسی بھی طرح کا امینڈمنٹ کر دیں، دستور میں امینڈمنٹ کر دیں، کانسٹیٹیوشن بدل دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، نو ٹینشن. تو یہ بنیادی فرق ہے اسلامی حکومت اور غیر اسلامی یا سیکولر ڈیموکریسی میں. اب آئیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا کیا مقصد ہے، اسلامی حکومت کن مقاصد کے لیے کام کرتی ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیکولر ڈیموکریسی کن مقصد کے لیے اسٹیبلش ہوئی ہے. دو مقصد ہیں، میں نے ابھی بتایا، لوگوں کو خوشی فراہم کرنا اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا. یہ دو مقصد ہیں سیکولر ڈیموکریسی کے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقصد نہیں. آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ حکومت کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کی روحانی تربیت کی جائے. یہ حکومت کا مقصد ہوتا ہی نہیں، چونکہ حکومت سیکولرزم روحانیت کے قائل ہی نہیں ہے. تو لوگوں کی روحانی تربیت کیسے کرے گی، ان کے اچھے اخلاق کیسے سنوارے گی؟ یہ اسلامی حکومت کا مقصد ہے. سیکولر ڈیموکریسی کے دو مقصد، خوشی فراہم کرنا اور لوگوں کے حقوق کی تحفظ کرنا. اچھا، خوشی کیا ہے؟ خوشی ایک سبجیکٹو چیز ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اسلام میں خوشی سبجیکٹو بھی ہے، آبجیکٹو بھی ہے. یعنی جس چیز کو اللہ نے اچھا کہہ دیا وہ اچھی، اور جس کو برا کہہ دیا وہ بری. مثال کے طور پر اللہ نے کہا شراب بری چیز ہے تو بری ہی رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے لیے اچھی بن جائے گی، کسی کے لیے بری. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پورک کنزمپشن بری چیز ہے تو وہ بری ہی رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے وہ اچھی چیز ہو، دوسرے مسلمان کے لیے وہ بری ہو. سب کے لیے بری ہے. تو اللہ نے، خدا نے جس چیز کو برا کہا وہ بری، اور جس چیز کو اچھا کہا وہ اچھی. ہاں، جن چیزوں کا خدا نے تذکرہ نہیں کیا، بہت سی ایسی چیزیں جن کا خدا نے تذکرہ نہیں کیا ہے، اس کے تعلق سے کیا اصول ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو لوگ معاشرہ اچھا سمجھے وہ اچھا، جس کو وہ برا سمجھے وہ برا. تو خوشی اور اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت قائم ہوتی ہے، اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. ایک اور مقصد، قرآن کریم کی میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 مقصد بیان کیے، اور ایک اور آیت میں پڑھوں گا، اس میں چوتھا مقصد ہے. پہلا مقصد الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دے دیں، یعنی ان کو حکومت دے دیں، تو یہ کیا کام کریں گے؟ پہلا مقصد حکومت کا اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے. حکومت کا، اسلامی حکومت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو حاکم ہوتا ہے، جو امیر المؤمنین ہے، خلیفہ ہے یا گورنر ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اسی کو نماز پڑھانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے. عمر الفاروق رضی اللہ عنہ خود نماز پڑھایا کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود امام تھے مسجد نبوی کے. علی رضی اللہ عنہ امام تھے. تو جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے خود امامت کرتے تھے. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک خلیفہ 5 مرتبہ دن میں اگر مسجد میں آئے گا، عام لوگوں کی امامت کرے گا، اس مسجد میں کوئی بھی جا سکتا ہے، عام لوگوں کی اگر امامت کرے گا، تو ایک تو اس میں خود ڈسپلن پیدا ہونا ہی ہونا ہے، جو حکومت کی بنیادی ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ عام لوگوں سے اس کا ربط کتنا ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 10 پردوں میں بیٹھا ہوا ہے اور 10 پردوں میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کو یہی نہیں پتا کہ عوام چاہتے کیا ہیں اور کیا نہیں چاہتے. تو 5 مرتبہ اس کو لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینی ہے. یہ اقام الصلاۃ اسلامی حکومت کا پہلا مقصد ہے. لیکن اس پر غیر مسلموں کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. دوسری چیز، دوسرا مقصد ہے زکوٰۃ دینا. وآتوا الزکاۃ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. زکوٰۃ دینا حکومت کا دوسرا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ کا پیسہ کلیکٹ کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے. اگر کسی کے یہاں کسی کی زمین میں کان نکل آئی، مائن، گولڈ مائن ہے، کاپر مائن ہے، آئل ہے، اس میں سے بھی غریبوں کا حصہ ہے 5%. اگر آپ کی کھیتی ہے 10%، تو آپ کی تجارت ہے تو 2.5%. تو کہیں سے 5% نکلا، کہیں سے 10% نکلا، کہیں سے 2.5% نکلا، یہ سب نکل کر اب غریبوں میں تقسیم ہوگا. تو دولت کبھی بھی چند لوگوں کے ہاتھ کی رکھیل نہیں بن سکتی. آپ دیکھیے کہ سیکولر ڈیموکریسی جہاں پر کیپٹلزم جس کی بنیاد ہے، کیپٹلزم میں ہوتا کیا ہے؟ جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر، اس کی عمارت اور اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا. اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو ہوگا نہیں.
تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. تو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی اسلامی حکومت کا مقصد ہے. اب اچھائی میں ساری اچھائی آ گئی اور برائی میں ساری برائی آ گئی. مثال کے طور پر نشہ کرنا ایک برائی ہے، ایک معاشرتی برائی ہے، ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے. حکومت کا مقصد ہے کہ نشے سے روکے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی حکومتیں اس وقت نشے کو پروموٹ کر رہی ہیں. یعنی افیم جہاں بہت سے ملکوں کے اندر الیگل تھی، اب اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. کیوں؟ لابنگ کی وجہ سے. تو بہت سی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے افیم میں اور ڈرگس کے اندر انویسٹمنٹ کر دیا. اب وہ چاہتی ہیں کہ اس کو لیگلائز کر دیا جائے. تو مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں اس کو باقاعدہ لیگل کر دیا. حالانکہ آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی ڈرگ استعمال کرتا تھا تو اس کو 15 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. لیکن کمپنیوں کے انویسٹمنٹ کی وجہ سے، ان کے پیسہ لگانے کی وجہ سے قانون بدل گئے. تو جو برائی ہے اسلامی حکومت میں وہ برائی ہی رہتی ہے، اور جو اچھائی ہے وہ اچھائی رہتی ہے. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ تیسرا مقصد ہے. اس کے بعد چوتھا مقصد ہے انصاف کو قائم کرنا، یعنی لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، جو ایک سیکولر ڈیموکریسی کا بھی مقصد ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو کبھی بھی پورا نہیں کر پاتی. اور یہ سن لیجئے کہ سیکولر ڈیموکریسی چند دن کی مہمان ہے پوری دنیا میں. یہ ایک نظریہ بڑی زور و شور سے آتا ہے اور 100 200 300 سال کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو چند سال اور رہ گئے ہیں. اس کے بعد لوگ پھر دوسرے کسی نئے نظریے کی تلاش میں نکلیں گے، چونکہ ہر جگہ تقریباً ملکوں یہ نظریہ فیل ہوتا جا رہا ہے. تو وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ یعنی اپنا نائب بنایا ہے. تو اب آپ کیا کام کریں؟ فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیجئے. ولا تتبع الہوا، اور اپنی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ اللہ کی مرضی کے، خدا کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیجئے. یہی حق کا فیصلہ کیجئے، یعنی انصاف قائم کیجئے. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب آپ فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کا جو چوتھا مقصد ہے وہ ہے انصاف قائم کرنا. اب اگر کوئی ان سب کے باوجود کسی کو اسلامی حکومت سے بیر ہو، کوئی کہ نہیں بھائی مجھے تو بڑا نفرت ہے اسلامی حکومت سے، چونکہ اس میں اسلام کا نام جڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے جو پریمبلز ہیں، جو بنیاد ہیں، انہی کو نہیں سمجھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انصاف کے قائم کرنے سے نفرت رکھتا ہے. چونکہ اسلامی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو ذلیل کر دیا جائے اور ان کو مارا جائے، ان کا فورس کنورژن کر دیا جائے، جیسا کہ ایک پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر چلایا گیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جو سیکولر ڈیموکریسی ہے اس میں ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. مثلا آپ انڈیا میں دیکھ لیں، پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے، اس کو آپ اس پر کیس ہی نہیں کر سکتے. امریکہ میں آپ آ جائیے، آپ پریزیڈنٹ کو امپیچ تو کر سکتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی کیس نہیں کر سکتے. امپیچمنٹ ہو سکتا ہے، اور امپیچمنٹ اتنا لمبا پروسیجر ہے کہ 250-300 سال کی تاریخ میں امریکہ میں 1-2 مرتبہ ہی ہوا ہے. یعنی امپیچمنٹ کامیاب، امپیچمنٹ تو بہت ہوئے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. اگر لوور ہاؤس میں وہ کامیاب ہو گیا تو اپر ہاؤس میں جا کے اٹک جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ امپیچمنٹ کامیاب نہیں ہوتا، اور اگر کبھی کامیاب ہونے والا ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کو یہ پیشکش ہوتی ہے کہ یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا امپیچمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں. اگر پریزیڈنٹ نے کو یہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی اور میری اپنی پارٹی بھی میرے خلاف ہے، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، آرام سے زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر وہ امپیچمنٹ فیس کرتا ہے تو پھر امپیچمنٹ اگر کامیاب ہو جائے، جو بڑی مشکل سے کامیاب ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر اس پہ کیس چل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کو حکومت سے ہٹنا پڑے گا. جب تک کہ وہ سربراہ ہے، وہ امیون ہے، اس کو قانون سے ابو ہے، قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. یہی صورتحال امریکہ میں ہے، یہی انڈیا میں ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں ڈیموکریسی ہے یہی ہے، اور جہاں کنگڈم ہے وہاں تو یہی ہے. بادشاہ کو آپ ذرا اس کے اوپر تنقید کر کے دیکھیے آپ. لیکن اسلام میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف یعنی اپر کاسٹ کا کوئی جرم کرتا تو قانون اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتا تھا، اور کوئی لوور کاسٹ کا جرم کرتا تھا تو اس کے اوپر قانون نافذ ہوتا تھا. یاد رکھو، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی کبھی چوری کی تو ان کا بھی ہاتھ کٹے گا. فاطمہ بنت محمد نے بھی ابھی کبھی اگر چوری کی تو فاطمہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تو
اس وقت مدینے کی خواتین میں معزز ترین خواتین میں ان کا شمار. تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے, وہ بھی قانون کے تابع ہیں, وہ قانون سے ابو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپر کاسٹ کے ہیں تو چلو بھائی ٹھیک ہے, یہ اچھی فیملی سے آتی ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس آگے بڑھنے سے پہلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے. ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے کہ یہودی نے, اور مشہور قاضی تھے اس وقت اس زمانے کے, ان کا نام ہے قاضی شریح. قاضی شریح کی عدالت میں کیس گیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سیکولر ڈیموکریسی میں کیس ہی نہیں کر سکتے, یہاں کیس درج ہو گیا. اور قاضی شریح نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو, جو خلیفہ تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, ان کو طلب کر لیا اپنی عدالت میں, اور وہیں کھڑا کیا جس طریقے سے یعنی ایک ملزم کو جو اپنے کیس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ دیا یہودی کے حق میں. تو یہ تصور نہیں ہے اس چیز کا سیکولر ڈیموکریسیز میں کہ جہاں ایک قاضی, ایک جج ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف فیصلہ دے دے کسی ایک عام انسان کی اپیل کے اوپر. یہ اسلام کا نظام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا سیکولر ڈیموکریسیز میں کہ صدر کو معافی کا حق ہوتا ہے. بھائی کیوں ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی نے کوئی جرم کیا, اور وہ اتنا سنگین جرم تھا کہ لوور کورٹ میں اس کو سزائے موت دے دی گئی. اس کے بعد وہ ہائر کورٹ میں گیا یا اپیلیٹ کورٹ میں گیا, وہاں پر اس کو سزائے موت دی. سپریم کورٹ میں گیا, وہاں سزائے موت دی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یعنی سپریم کورٹ کے بعد اب صدر مملکت کے پاس پہنچا جو پریزیڈنٹ ہے. تو پریزیڈنٹ کے پاس جب وہ پہنچی تو پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ نہیں جی آپ معاف کر سکتے ہیں. تو اتنی لمبی جو یہ چوڑی کہانی ہوئی لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک, اور اس کے بعد پھر صدر کو معافی کا اختیار دے دیا, اس نے معاف کر دیا. تو کیا فائدہ ہوا ایسے انصاف کا؟ لیکن اسلامی حکومت میں امیر المؤمنین کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہاں, رسول کو معاف کرنے کا اختیار ہے, رسول ہونے کی پوزیشن سے, چونکہ رسول خود شریعت کا ایک ریفرنس ہے, شریعت کا سورس ہے, تو رسول کو تو اختیار ہے. لیکن رسول کے جتنے بھی خلفاء ہیں, چاہے وہ ابو بکر ہوں کہ عمر ہوں کہ عثمان ہوں کہ علی ہوں, یا رہتی دنیا تک کوئی بھی خلیفہ آئے, چونکہ وہ رسول اور نبی نہیں ہے, اس لیے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرے, ناممکن ہے. ایک اور اہم چیز جو اسلامی حکومت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ اسلامی حکومت میں تمام رعایا کو اسلام کی پابندی کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلامی حکومت وہ پہلی حکومت ہے کہ جو اب ہر کمیونٹی کو اس کے اعتبار سے قانون بنانے کا, دو میدانوں میں, پرسنل اور اسی طریقے سے فیملی, ان دو میدانوں میں ہر کمیونٹی کو اس اپنے قانون پر چلنے کا حق دیتی ہے. مثلا اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت میں عیسائی رہتے ہیں تو عیسائیوں کا اگر کوئی پرسنل لا ہے یا ان کا کوئی فیملی لا ہے وہ اس پر عمل کریں, یہودیوں کا کوئی پرسنل اور فیملی لا ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں, نو پرابلم. حالانکہ سیکولرزم میں ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا حق ہے, لیکن جب کوئی کمیونٹی مطالبہ کرتی ہے ٹھیک ہے جی ہم اپنے مذہب پر چلنا چاہتے ہیں, کم سے کم ہمیں ہماری فیملی لا اور پرسنل لا کے اوپر چلنے کا اختیار دیا جائے, نہیں آپ نہیں چل سکتے. اس وقت آپ انڈیا میں دیکھیں کہ ایک تحریک چل رہی ہے کہ ون نیشن ون لا, حالانکہ یہ ایک ان نیچرل تحریک ہے. دنیا میں یہ تحریک کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتی, چونکہ ایک لا کا مطلب ایک نیشن نہیں ہوتا. تو یہ کیسا سیکولرزم ہے کہ جہاں آپ دوسری کمیونٹیز کو مجبور کریں کہ وہ ایک قانون کو فالو کریں. سیکولرزم کا مطلب اگر یہ ہے کہ ہر کمیونٹی اپنے مذہب پر عمل کر سکتی ہے تو اس کو مذہب پر عمل کرنے کا حق ہونا چاہیے. اسلامی حکومت میں ہر کمیونٹی کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اتنا حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جو وصیت کی ہے اپنی امت کو, وہ یہ کہ ذمیوں یعنی جو غیر مسلم ہے اسلامی حکومت میں, ان کے حقوق کا پروٹیکشن کرنا ہے. ان کے وہی حقوق ہونے چاہیے, وہی رائٹس ہونے چاہیے جو مسلمانوں کے ہیں, اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی ہیں. تو یہ اسلامی حکومت ہے. اب آپ کو میں واپس شریعت کے اوپر لے کر چلتا ہوں کہ شریعت کا مقصد کیا ہے. دیکھیے اسلامی حکومت اور شریعت دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں.
چونکہ اسلامی حکومت شریعت ہی کو تو لاگو کرتی ہے۔ اچھا، لوگوں کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حدود سے، یعنی جو سزائیں ہیں اسلام کی وہ یقیناً بڑی سخت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ سزا ہے کہ جس کو اللہ نے اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ان کو کہتے ہیں حدود، اور دوسری سزا ہوتی ہے تعزیرات۔ آپ نے تعزیر کا لفظ سنا ہوگا، تعزیرات ہند یہ لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہ تعزیرات وہ سزائیں ہیں یا وہ کوڈ ہے کہ جس کو حکومت بناتی ہے لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں بنائے گی۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی سزائیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے 5 مقصد ہیں۔ 5 مقصد کے تحفظ کے لیے پوری حکومت قائم ہوتی ہے، اور کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ مقصد غلط ہے۔ اگر یہ 5 مقصد غلط صحیح ہیں تو ان مقصد کے تحفظ کے لیے قائم ہونے والی حکومت بھی صحیح ہے۔ پہلا مقصد عقل کی حفاظت، پہلا مقصد ہے عقل کی حفاظت۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز عقل کی حفاظت نہیں کرتی، مثال کے طور پر شراب پینا جرم ہے، ڈرگز جرم ہے، ان سب پر پابندی لگے گی، اور نہ صرف یہ کہ پابندی بلکہ سزا نافذ ہوگی۔ میں نے ابھی مثال دی کہ ویسٹرن کنٹریز میں بڑی بڑی کمپنیاں جب ڈرگز میں انویسٹ کرنے لگی تو اب وہ لیگل ہو گیا، پہلے انلیگل تھا۔ یہاں جو ویسٹرن کنٹریز ہے، جو سیکولرزم کا گڑھ ہے، جو ڈیموکریسی کا گڑھ ہے، ان میں پیسہ بولتا ہے، پیسہ قانون بناتا ہے، اور اسلامی حکومت میں خدا کا قانون چلتا ہے۔ تو میں اس کا جواب دوں گا منطقی انجام صاحب، آپ کا انشاءاللہ منطقی انجام کریں گے۔ پہلے تو اپنا نام صحیح کر لیجئے، منطق صحیح نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، منطق ہے، تو منطقی انجام یہ آپ کا نام ہونا چاہیے۔ دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نسب کی حفاظت، عقل کی حفاظت، اس کے بعد ہے نسب کی حفاظت۔ نسب کا مطلب ہے انگریزی میں ہم اس کو لینیج بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلامی حکومت میں زنا، بے حیائی، یہ سارے کے سارے جرم اور قابل سزا جرم ہیں، کیونکہ اس سے نسب خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو نسب ایک اعلیٰ انسانی مقصد ہے۔ جب یہ اعلیٰ انسانی مقصد ہے تو اس اعلیٰ انسانی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کا سپورٹ چاہیے، تو حکومت اور شریعت اس مقصد کے لیے سزائیں تجویز کرے گی۔ نسب کی حفاظت۔ تیسری چیز دین کی حفاظت۔ یہاں آ جاتی ہے لبرلوں کی موت، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اسٹیٹ جو ہے وہ دین کی حفاظت کرے گا۔ اس دین کی حفاظت کے کلاس کے تحت اگر اسلامی اسٹیٹ میں کوئی آدمی بلاسفیمی کرتا ہے، یعنی وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، یاد رکھیے دین کے اوپر کرٹیسائز کرنا الگ ہے، کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غیر مسلم تھے وہ کرٹیسائز کیا کرتے تھے، خلفاء کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں، اسلامی حکومتوں کے زمانے میں خوب کرٹیسزم ہوتا تھا، اس کا جواب دیا جاتا تھا۔ لیکن توہین کرنا اس کو کہتے ہیں بلاسفیمی، یہ قابل سزا جرم ہے۔ چونکہ دین کی حفاظت کرنا یہ حکومت کا حق ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی نہیں، کوئین ایلزابتھ کو جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ چرچ آف انگلینڈ کی بھی سربراہ ہو، اس کو تو آپ نے یہ حق دے دیا۔ لیکن اسلامی حکومت میں آپ حکومت کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ دین کے تحفظ کے لیے کوئی کام کرے۔ یعنی انگلینڈ کی حکومت کی سربراہ چرچ کے تحفظ کے لیے کام کر سکتی ہے، لیکن اسلامی حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے لبرلوں کا، اس لیے ان کا علاج صرف جوتے ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ کامن سینس کی زبان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا جو مقصد ہے وہ ہے مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسب کی حفاظت، دین کی حفاظت، اور چوتھا مقصد ہے مال کی حفاظت۔ حکومت کا مقصد اور شریعت کا جہاں جہاں سزائیں ہیں مال کی حفاظت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چوری ہوگی تو سزا، دھوکہ، کرپشن، اس پر سزا، جوا، سٹا، یہ سب کے سب مال کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، مال کا ان سے تحفظ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ سارے کے سارے جرم ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں مال کی حفاظت کوئی اچھا کام نہیں ہے، کوئی ثابت کر دے اس کو۔ اس کے بعد آخری جو مقصد ہے وہ ہے جان کی حفاظت۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قتل ہوگا تو اس کے اوپر سزا ہے، اور بڑی سخت سزا ہے، قصاص ہے۔ تشدد قابل سزا جرم ہے، آپ اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیں گے تو سزا ملے گی، ناک کاٹ دیں گے تو سزا ملے گی، تشدد کریں گے تو سزا ملے گی۔ تو قتل یعنی جان لینا یا تشدد کرنا
دونوں کے دونوں قابل سزا جرم ہیں. تو یہ 5 مقصد ہیں شریعت کی سزاؤں کے. پہلا عقل کی حفاظت، دوسرا نسب کی حفاظت، تیسرا دین کی حفاظت، چوتھا مال کی حفاظت، اور پانچواں جان کی حفاظت. تو یہ باقی حکومتیں کس طرح چلانی ہے، یہ لوگوں کے اوپر لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے. مثلا وہ حکومت سازی کیسے کریں، وہ لوگوں کی مرضی کے اوپر اور حالات کے اوپر چھوڑ دیا. 4 سال کے لیے حکومت ہو کہ 5 سال کے لیے حکومت ہو، جو امیر المومنین ہے اس کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے، 5 سالوں کے 10 سالوں یا پرماننٹ ہو، یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا. اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ لیجسلیشن تو ہوگا، چونکہ ہر قانون اگرچہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بنے گا لیکن بنے گا. تو جہاں قانون بنے گا اس کو آپ لیجسلیٹو اسمبلی کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں وہ ایک ہو کہ 2 ہو، جیسے بہت سے ملکوں میں 2 ہوتی ہیں. انڈیا کے اندر راجیہ سبھا ہے، لوک سبھا ہے، کانگریس ہے، اور اسی طریقے سے سینٹ ہے بہت سے ملکوں میں. تو 2 اسمبلیز ہوں کہ ایک اسمبلی لوگوں کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا. اسی طریقے سے جو حکومت کا ماڈل ہے وہ صوبائی ہو یا وہ وفاقی ہو، یہ بھی لوگوں کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ وقت اور ضرورت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں طے کر سکتے ہیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم نے اسلامی حکومت کے اتنے فضائل بیان کر دیے. یہی چیز تو پھر ہندو بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں. تو ان کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ ہندو راشٹر قائم کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہندو راشٹر ایک خواب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ڈیٹیلڈ میپ آج تک کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں منوسمرتی میں ہندو راشٹر کو تفصیل سے بیان کر دیا، تو منوسمرتی کو تو ہندو خود ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں ایک بڑی تعداد. کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا دلت، جو بہت بڑی تعداد ان میں سے ہندوؤں کی ہے، کیا وہ منوسمرتی اپنے اوپر لاگو کروا لیں گے؟ تمام اس کے اندر جو قوانین ہیں وہ تو دلتوں کے خلاف ہیں. تو ہندو راشٹر کا جو تصور ہے، پہلے وہ اپنا پورا فلسفہ پیش تو کریں. ان کے یہاں فلسفہ ہی نہیں ہے. وہ فلسفہ آج کے دور میں جس ہندو راشٹر کی بات کی جاتی ہے وہ تو ساورکر کا فلسفہ ہے. ساورکر آج سے چند سال پہلے، چند دہائیوں پہلے ایک انسان تھا، ہماری طرح گوشت پوست کا انسان. اس کی عقل کو آپ پوری انسانی آبادی کے اوپر کیسے تھوپ سکتے ہیں؟ ہندو راشٹر کا کبھی بھی اسلامی حکومت سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اسلامی حکومت کے تمام اصول اور ضوابط طے ہیں. یہ مقصد ہے، ان مقاصد کے لیے اسلامی حکومت قائم کی جا سکتی ہے. اور اس حکومت میں قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے یہ جو آپ میرے پیچھے نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں جہاں جہاں گرین ہے یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور جو ڈارک گرین ہے اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر یہ لکھ دیا گیا کہ یہاں اسلامی حکومتیں ہیں. لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ اسلامی حکومت محض اس لیے نہیں بن جاتی کہ اعلان کر دیا ہاں بھائی یہ اسلامی حکومت ہے. آپ ذرا ان ملکوں میں سربراہ کو عدالت میں لا کر دکھائیے، نہیں لا سکتے. اور یہ بنیادی ضابطہ ہے جو کہ اگر سربراہ کو آپ نے قانون سے ابو کر دیا تو انصاف کا خاتمہ ہو گیا. اور انصاف قائم کرنا اسلامی حکومت کا بنیادی فرض ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. تو جن ملکوں میں چاہے وہ کتنا ہی اعلان کریں زور سے کہ بھئی ہمارے یہاں قرآن بھی، ہمارے یہاں سنت بھی ہے، اگر سربراہ مملکت، اگر بادشاہ قانون کے ابو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے 100%. تو بہرحال یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے. اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ جہاں مسلمان غیر مسلم ملکوں میں ایز اے مائنورٹی رہتے ہیں، وہاں کا کیا حکم ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور یہ ایک یعنی تفصیلی موضوع ہے جس کے اوپر انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں کوشش کروں گا، اسی رمضان میں کوئی آیت ایسی آ جائے اس کے تحت انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن یہ گفتگو کرنا کم سے کم لوگوں کا، چاہے وہ اسلامی حکومت قائم کر پائیں نہ کر پائیں، لیکن کم سے کم کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اگر کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو، مسلمان ہی یہ سمجھ بیٹھ جائیں کہ بھائی جیسے اسلامی حکومت قائم ہوگی فوراً ہاتھ کٹے گا، فوراً پیر کٹے گا، اور ایک دم ظلم و ستم ہوگا اور تعلیم کو ختم کر دیا جائے گا، یہ تصور غلط ہے. اگر آپ کسی علاقے میں اسلام کے نام پر بننے والی حکومتوں سے یہ تاثر لے رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ وہ قبائلی نظام ہے. قبائلی نظام اور اسلامی نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر 100% صحیح طریقے سے اسلامی حکومت قائم ہوگی تو انسانیت کی ترقی ہی ہونی ہے، انسانیت کبھی پیچھے نہیں جائے گی، اور انسانیت میں صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی ہے. تو اس لیے کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو آج کا مقصد یہی تھا کہ ہم شریعت کو سمجھیں کہ شریعت کیا ہے. لوگوں کو جو لگتا ہے نا کہ شریعت کا مطلب ہے سیدھا ہاتھ کاٹ دو، ایسا نہیں ہے.
شریعت کا حکومت سے تعلق ہے، اور شریعت اور حکومت 5 مقاصد، 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے جو میں نے بتایا آپ کو، جن مقاصد کے لیے قانون بنتے ہیں، اور اس کی 4 بنیادیں ہیں: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور انصاف قائم کرنا۔